الرحمن الرحیم۔ بری عادتوں کے بیان کے اندر دوسری جو چیز قابل توجہ ہے وہ ہے کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی یعنی زیادہ بولنا اور فضول بولنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا قطع کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اس کا علاج کرنا، کیونکہ یوں تو اعضاء کے تمام کاموں کا اثر قلب پر پڑتا ہے، مگر زبان چونکہ قلب کی سفیر ہے اور جو نقشہ قلب میں کھنچتا ہے اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے اس کا اظہار زبان ہی کیا کرتی ہے، اس لیے زبان اس کی تاثیر قلب پر زیادہ نمایاں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اگر انسان کا قلب ہے اور یہ زبان ہے تو زبان گویا قلب کی سفیر ہے، اور جو نقشہ قلب میں کھنچ رہا ہوتا ہے اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے یہ گویا یہ سفیر ہے، اور جو یہ قلب سوچ رہا ہے، جو یہ قلب کرنا چاہ رہا ہے، جو اس کے اندر چیزوں کا تصور ہے وہ زبان اس کو ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ یہ اور الٹی طرف سے اگر دیکھا جائے تو زبان جو بول رہی ہوتی ہے اس کا اثر دل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر زبان غلط بول رہی ہے تو آہستہ آہستہ غلط چیزیں، غلط نقشہ دل کے اندر کھنچتا چلا جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ بے فائدہ کلام کا نقصان کیا ہوتا ہے، یعنی عبث کلام کی عادت کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب زبان جھوٹی ہو جاتی ہے تو دل میں بھی صورت کاذبہ کی تصویر کھنچی اور کبھی آ جایا کرتی ہے۔ یعنی جب زبان نے جھوٹ بولا تو اس کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک جھوٹ کی تصویر جو ہے ایک طرح سے بنتی گئی، خصوصاً جب کہ جھوٹ کے ساتھ فضول اور لغو گوئی بھی شامل ہو تو اس وقت تو قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی زبان کی حرکات کی وجہ سے قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا اور معرفت الہی حاصل کرنے کی قابلیت ہی اس میں نہیں رہتی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا کفیل ہو گیا میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زبان ہی کے کرتوت اکثر لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیلیں گے، یعنی یہ ایک بہت اہم حدیث ہے۔ زبان کے کرتوت لوگوں کو اکثر لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ دھکیلیں گے۔ یہ یعنی اس کے علاج میں سب سے اہم چیز دیکھنے کی ہے، اور فرمایا لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر زبان ہلائے تو نیک بات اور کلمہ خیر بولے ورنہ چپ رہے، کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لغو گوئی بڑھ جاتی ہے، اور جب لغو گوئی بڑھے گی تو خدا جانے کس حد تک پہنچے اور کس منہ سے کیا بکتا پھرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ نفس متربع رہے اور ضرورت سے زیادہ بات چیت نہ کرے زبان، اور زبان سے متعلق گناہوں سے بچنے کے لیے اس آیت پر عمل کرنا کافی ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ جس کا خلاصہ منشا یہ ہے کہ فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرو، تمہاری ضروری بات کے اظہار پر اکتفا کرو، اور صرف ضروری بات کے اظہار پر اکتفا کرو، اور اسی میں نجات ہے۔ اب کلام عبث کہتے کس کو ہیں کہ فضول کلام کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے ورنہ بچنا مشکل ہے اس سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی غزوہ میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد شہیدوں کی نعشوں میں سے ایک نعش بھی ملی اور دیکھا گیا کہ اس کی پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فاقہ کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ سے مٹی پونجی اور کہا کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خبر ہے، ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضول گوئی کی عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے۔ مسلمان کو وہی بات زبان سے نکالنی چاہیے جس میں یا کسی ثواب کا یا کوئی ثواب حاصل ہو یا کوئی نقصان رفع ہو، اور جس بات کے زبان سے نکالنے میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ نقصان دور ہوتا ہے تو وہ عبث اور فضول ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔ اب یہ تعریف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ یا تو یعنی دیکھنا یہ ہے کلام کے اندر یا تو اس سے کوئی ثواب حاصل ہوتا ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ کوئی نقصان رفع
تو اگر یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائدہ مند کلام ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں، ثواب حاصل یا نقصان رفع، تو یہ فائدہ مند کلام، اور اس سے استراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنی دیر فضول گوئی میں مشغول رہتے ہو، اگر یہ وقت ذکر الہی میں صرف ہو تو نیکیوں کا کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ پھر بھلا خزانے کو چھوڑنا اور پتھر ڈھیلے جمع کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ اور اگر فضول گوئی سے بڑھ کر دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنے تک نوبت آئی، اور زبان سے غیبت اور گالیاں اور فحش یعنی ایسے باتیں نکلنے لگی جن کو نفع تو درکنار، الٹا دین کا نقصان اور ضرر ہونے لگا، تب تو ایسی مثال ہوئی کہ بھرپور خزانہ چھوڑ کر آگ کے الاؤ میں جا گھسے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اب آگے اس کی کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ اس حالت میں تمام قصے، کہانیاں، سفر نامے، مختلف ملکوں کی تاریخیں، باشندگان دنیا کے لباس اور خوراک اور طرز معاشرت اور تمدن کے تذکرے اور تجارتوں، حرفتوں، صنعتوں کے حالات، سب اسی فضول بحث اور عبث کلام میں داخل ہیں جس میں مشغول ہونا معیوب ہے اور آیت مذکورہ کے منشا کے خلاف ہے۔ اگر یہ چیزیں یعنی اگر کسی انسان کا پیشہ ہی یہ ہے کہ جس میں وہ کاروبار کرتا ہے، اس کو کوئی معلومات یا اس طرح کے تذکرے کرنا، بات چیت کرنا ضروری ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ ان ٹاپک سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کے اوپر کہ جی فلاں دنیا کے اندر فلاں جگہ پہ لوگ کیا پہن رہے ہیں یا کیا کھایا جا رہا ہے، اور اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے، اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے، اور یہ ناول پڑھنا، تاریخ کا مطالعہ اس طرح سے کہ جس سے نہ کوئی فائدہ مقصد ہے، نہ کوئی عبرت حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں پھر تذکرے کرنا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عبث کلام کے اندر آ جائیں گی۔ تو یعنی دیکھنے کی چیز ہے، جو ڈیفینیشن جو بتائی ہے فضول کلام کو پہچاننے کی، وہ یہ ہے کہ یا تو اس سے اگر ثواب حاصل نہیں ہو رہا اور اس سے کسی چیز کا نقصان بھی نہیں دور ہو رہا، تو پھر وہ گویا ایک فضول کام کی طرف جا رہی ہے چیز، وہ جس سے بچنا چاہیے پھر۔